بسم اللہ الرحمن الرحیم نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء والمرسلین الذی بعدا فلا یرا و قربا فشہد النجوا خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وآت ذا القربى حقه. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ یہ آیہ کریمہ سورہ اسراء کی آیت ہے. سورہ اسراء کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. یہ قرآن کریم کا 17 نمبر سورہ ہے. اس سورے کے پڑھنے کے لیے کافی تاکید کی گئی ہے. ارشاد ہوتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ من قرأ هذه السورۃ، جو اس سورے کو پڑھے گا لم یمت حتی یدرک القائم، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو درک نہ کر لے، ان کی زیارت نہ کر لے. امام اسی روایت فرماتے ہیں کہ یہ شرف ان لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے جو ہر شب جمعہ اس سورے کی تلاوت کرے. اس سورے کے لیے یہ بھی ہے کہ اس سورے میں ماں باپ کا ذکر بھی آیا ہے. ماں باپ کا جب تذکرہ پڑھے اور دل کے اندر نرمی پیدا ہو، دل کے اندر ماں باپ کے احترام کا جذبہ پیدا ہو، اس بات کی طرف رغبت ہو کہ میں اپنے ماں باپ کی زیادہ سے زیادہ عزت کروں، اس سلسلے میں توجہ اس کی بڑھ جائے، تو پروردگار عالم اس کو جنت میں قنطار عطا کرے گا. اس میں لفظ قنطار آیا ہے. قنطار بہت زیادہ نعمتوں کو سمجھیے یہاں پہ کہا گیا ہے، یعنی اسے بے انتہا نعمتیں جنت عطا کی جائے گی. اور جو لوگ یا جو بچے زبان میں ان کے لکنت ہے یا زبان سے بات نہیں کر پاتے ہیں، اس سورے کو اگر کسی برتن میں لکھ کے پیا جائے، من کتبہ فی اناء وشربہ، پھر اس کو سورے کو جو لکھا ہے دھو کے ایک ظرف میں نکال لے، پھر اسے پیے، لم یتعذر علیہ کلام وانطق اللہ لسانہ بالصواب وازداد فہما. تو پروردگار عالم ایسے بچے کو کہ جو دیر میں بولتا ہے، بول نہیں پاتا ہے، یا جو انسان کلام نہیں کر پاتا ہے، زبان میں کوئی مشکل ہے، تو وہ آسانی سے بولنے لگے گا. وانطق اللہ لسانہ بالصواب، اس سورے کا فائدہ ایک یہ ہے کہ جب بھی بات کرے گا
تو حق بولے گا. ہاں، انطق اللہ لسانہ بالصواب. اور اگر کہیں سے دماغ کمزور ہے، ذہن کمزور ہے، حافظہ قوی نہیں ہے، کوئی چیز یاد نہیں رہتی ہے، تو وزداد فہمہ، ذہانت اس کی بڑھے گی، حافظہ اس کا قوی ہوگا. یہ وہی سورہ ہے کہ جس میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ارشاد ہوتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. اے میرے حبیب، اپنے قرابت دار کو اس کا حق دے دیجئے. یہاں پر میں ایک روایت شیخ محمد ابن یعقوب کلینی کی آپ کی خدمت میں نقل کروں گا. انہوں نے اس روایت کو ابو الحسن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل کیا. یہ تو آپ لوگ کو معلوم ہے کہ فدق یہ جناب زہرا کا تھا. حکم خدا سے زہرا کو دیا گیا، حکم نبی سے زہرا کو دیا گیا، اور اس پہ باقاعدہ دستاویز لکھی گئی، گواہ اس میں درج کیے گئے، اور اس کے بعد آپ کے یعنی جناب زہرا کی جانب سے ایک شخص وہاں بھیجا گیا جو کہ باغ میں رہتا تھا، اور اس کی پوری آمدنی لے کر آتا تھا. کئی افراد معین تھے، لیکن بعد وفات رسول حاکم وقت نے آپ سے اس فدق کو لے لیا، چھین لیا. یہ آپ کے ذہن میں ہے نا؟ اور تقریباً آج کل کی مجالس میں یہ ساری باتیں آئیں گی. ایام فاطمیہ ہیں اور یہ ساری گفتگو ہر جگہ ہوگی. تو اتنی بات تو ذہن میں آ گئی کہ حاکم وقت نے بی بی کا فدق لے لیا تھا. اب وہ روایت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں روایت یہ ہے کہ آپ مہدی عباسی، جو عباسی خلفاء میں سے ایک ہے، اس کے دربار میں تشریف لے گئے. دیکھا کہ بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ آئے مجھ سے مانگے، میں اس کا حق اسے واپس پلٹاؤں گا. ہو سکتا ہے میرے گورنروں نے میری طرف سے جو کارندے معین کیے گئے شہروں میں، ہو سکتا ہے کسی کا مال لے لیا ہو، کوئی راضی نہ ہو، تو میں مال واپس کرنا چاہتا ہوں. لوگوں کو مال دے رہا تھا. حضرت نے اس وقت ایک سوال کر لیا، فرمایا اے امیر، اے حاکم، ما بال مظلمتنا لا ترد. کیا بات ہے کہ ہمارا حق ہمیں واپس نہیں کیا جا رہا ہے؟ ہمارا حق ہمیں واپس نہیں کیا جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کا کون سا حق ہے؟ میرے علم میں تو کوئی ایسا حق نہیں ہے جو آپ کا ہو اور ہماری گردن پر ہو. فرمایا ہاں حق ہے. کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جب یہ آیت کریمہ سورہ اسراء کی یہ آیت نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے. جب یہ آیت کریمہ سورہ اسراء کی نازل ہوئی
کہ وآتے ذی القربیٰ حقہ، تو اللہ کے رسول نے جبرائیل سے یہ ارشاد فرمایا، اے جبرائیل اس بات کو واضح کر دینا چاہیے، یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ وہ قرابت دار کون ہیں جن کے بارے مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں ان قرابت داروں کو یہ حق دے دوں، ان کا حق انہیں پہنچا دوں۔ جبرائیل بارگاہ پروردگار میں پھر گئے، واپس آئے، ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ آپ سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ حق سے مراد حق فدق ہے، اور ذوالقربیٰ سے مراد قرابت دار سے مراد آپ کی بیٹی فاطمہ ہے، آپ فدق کو فاطمہ کے حوالے کر دیں۔ یہ امام روایت بیان کر رہے ہیں، ساتویں امام۔ اس وقت پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ کو طلب فرمایا، اور اس کے بعد اس آیہ کریمہ کو پڑھ کر سنایا، اور حکم خدا کو بھی بتایا کہ جبرائیل نے یہ آ کے پیغام دیا ہے کہ حق سے مراد فدق ہے اور ذوالقربیٰ سے مراد آپ کی ذات ہے، لہذا اللہ کا حکم ہے کہ فدق میں آپ کے حوالے کر دوں۔ فرمایا، قبلت من اللہ و منک یا رسول اللہ، جب اللہ کا حکم ہے تو میں نے اللہ کے حکم سے اسے قبول کر لیا، اور آپ کے حکم سے میں نے اسے قبول کر لیا۔ امام روایت کو مکمل بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر دنیا سے گئے، حاکم نے فدق کو غصب کر لیا، فدق کو چھین لیا، حتیٰ کہ میری جدہ ماجدہ دربار میں گئیں، اور ایک نوبت ایسی بھی آئی کہ جب حاکم سے کوئی جواب بن نہ پڑا تو اس نے قلم لیا اور تحریر لکھی۔ تحریر یہ لکھی کہ فاطمہ کا فدق فاطمہ کو واپس کیا جائے، لکھ دی یہ تحریر، یہ تحریر لکھ دی گئی۔ اس کے بعد میری جدہ ماجدہ وہ تحریر لے کر نکلی، فخرجت فلقیہا عمر، باہر نکلی اور عمر سے ملاقات ہوئی۔ عمر نے یہ کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا، میرے ہاتھ میں ایک تحریر ہے جو حاکم نے لکھ کے مجھے دی ہے۔ اس نے کہا، ارے نہیں ہے، مجھے تحریر دکھائیے۔ فَأَبَتْ، میری جدہ ماجدہ نے اس تحریر کو دکھانے سے انکار کر دیا، تحریر نہیں دی، اس شخص کو تحریر نہیں دی۔ فَانْتَزَعَ مِنْ يَدِهَا، اس نے میری جدہ ماجدہ کے ہاتھ سے وہ تحریر چھین لی، ثم تفل فیہا، پھر اس تحریر میں تھوک دیا، روایت تفل فیہا، تھوک دیا، ومحاہو، اسے مٹا دیا، اس کے بعد پھاڑ کے وہیں پہ پھینک دیا۔ کس سے بیان کر رہے ہیں؟ خلفائے بنی عباس میں ایک خلیفہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ مہدی عباسی۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام روایت بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا، اچھا اس طرح کی بات ہوئی ہے، خود علی، میرے لیے فدق کی حدیں مقرر کر دیجئے تاکہ میں فدق واپس کر دوں۔
سب کا مال واپس کر رہا ہوں، آپ کا بھی واپس کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے ابھی بتاتا ہوں۔ فرمایا اس کی ایک حد جبل احد، احد کا پہاڑ ہے۔ دوسری حد عریش مصر، تیسری حد سیف البحر، یہ سب علاقے ہیں۔ چوتھی حد دومت الجندل، یہ 4 حدود ہیں۔ اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ تو بہت ہے، اگر اتنا ہم آپ کو دے دیں گے پھر ہمارے لیے کیا رہے گا، یہ بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ جگہیں ہیں کہ جن جگہوں پر پیغمبر نے فتح اور کامیابی حاصل کی ہے مگر بغیر جنگ کے حاصل کی ہے، اور جو مال بغیر جنگ کے حاصل ہو، نہ گھوڑے استعمال کیے جائیں اس جنگ میں، نہ ہی شتر استعمال کیے جائیں، نہ اس میں کوئی جنگ کی جائے، اور مد مقابل حوالے کر دے اشیاء کو، چیز کو، جگہ کو، تو اس مال کو لم یوجف سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس پر حملہ نہیں ہوا، وہ مال رسول ہوتا ہے، خالص رسول کا ہوتا ہے۔ جیسے خالص فدق خالص رسول کا تھا، تو اب رسول جسے چاہے دیں، حکم الہی سے پیغمبر نے فاطمہ کو دیا، تو یہ سب کچھ فاطمہ کا ہے۔ اس نے کہا کثیرن، بہت ہے، انظر فیہ، دیکھوں گا، بعد میں غور کروں گا۔ عزیزو، فدق جناب زہرا سے لیا گیا، اور کبھی بھی ان حکومتوں نے اہل بیت کے پاس اس عنوان سے کہ اس حاکم نے غلط کیا تھا اقرار و اعتراف کر کے، کبھی بھی یہ فدق اہل بیت کے پاس نہیں آیا اس عنوان سے کہ انہوں نے حاکم اول کو غلط کہا ہو، اس عنوان سے نہیں آیا۔ یہ فدق جس کے چند فقرات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور چند فقرات میں 2-3 فقرے کی تشریح کریں گے آپ کی خدمت میں۔ اگر آپ لوگ توجہ رکھتے ہیں تو ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں تاکہ میں فدق جب غصب کر لیا گیا اور بیوی کو یہ علم ہوا کہ فدق چھین لیا گیا ہے، یہ روایت کئی لوگوں نے نقل کیا ہے، حتیٰ علماء اہل سنت کی موثق کتابوں میں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجیے حتیٰ لغت کی کتابوں میں جو ڈکشنری کتاب ہوتی ہے اس میں بھی اشارہ کر دیا گیا ہے خطبہ فدق کی طرف۔ جیسے کہ لسان العرب ایک ڈکشنری ہے، 18 جلد میں ہے، 18 ولیوم 18 جلد ہے اس کتاب کی۔ اس میں لفظ لما کے ذیل میں بتایا کہ جناب زہرا کا ایک خطبہ ہے، اس خطبے میں یہ ورڈ استعمال ہوا ہے، لفظ لما استعمال ہوا۔ دیکھیے لوگوں کی کتنی گہری نظر ہے، خطبے میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کو ڈکشنری میں لے آ رہا ہے ابن منظور افریقی۔ اسی طرح سے بلاغات النساء ایک کتاب ہے اہل سنت کی، اس کو ابن تیفور نے لکھی ہے، اس میں یہ خطبہ درج ہے۔ اور ابن ابو الحدید معتزلی ایک زبردست عالم اہل سنت، 6 صدی ہجری میں تھا، عبد الحمید ابن ابی الحدید معتزلی، اس نے نہج البلاغہ کی شرح بھی لکھی ہے۔ شرح نہج البلاغہ کی آپ دیکھیں گے، شرح بھی 18 جلدوں سے زیادہ ہے، اس میں اس نے خطبہ زہرا کو نقل کیا ہے۔ ہمارے ہاں علماء اس کو نقل کرتے ہیں
مختلف حوالوں سے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، عبداللہ ابن حسن کے حوالے سے۔ چنانچہ روایت روا عبداللہ ابن الحسن باسنادہ عن آبائہ علیہم السلام انہ لما اجتمع ابو بکر وعمر علی منع فاطمۃ علیہ السلام فدکا وبلغها ذلك لاست خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تتأو ذيولها ما تخرج مشيتها مشية أبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار فنيتت دونها ملاءة فجلست ثم أنت أجحش القوم لها بالبكاء فارتج المجلس ثم أمحلت هنيئة ثم بكت عليها السلام فبكى الناس لبكائه فلما سكتوا قالت علیہ السلام الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الحم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونعى عن الجزاء عمدها وتفاوت عن الإدراك عبدها وندبهم لاستزادتها بالشكل اتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وصنع بالندب إلى أمثالها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ممتحنا إخلاصها معتقدا مصاصها۔ ایک صلوات پڑھیں محمد معتقدا مصاصها۔ جناب زہرا اس خطبے میں ارشاد فرماتی ہیں کہ حمد ہے اس پروردگار عالم کی جس نے مجھے الہام فرمایا اور جس نے مجھے طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں الہام کیا۔ الہام وحی کی ایک قسم ہے، جس طرح سے وحی ہر ایک پہ نہیں ہوتی، اسی طرح سے الہام بھی ہر ایک کو نہیں ہوتا۔ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ۔ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس نے بہت سی نعمتیں وجود سے پہلے عطا کیں، بہت سی نعمتوں کو وجود کے بعد عطا کیا۔ نعمتوں کا تذکرہ، حمد الہی کا تذکرہ کرتے کرتے آپ فرماتی ہیں کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے چند مقاصد کے لیے۔ ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصیته۔ اللہ نے اطاعت پر ثواب رکھا ہے اور معصیت پر اللہ نے عقاب رکھا ہے۔ ثم جعل الثواب علی طاعته، اگر اللہ کی اطاعت کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، اس کے بعد عقاب قرار دیا ہے اپنی معصیت پر۔ زیادۃ لعبادہ عن نقمتہ، اللہ چاہتا ہے کہ بندوں کو اپنے انتقام سے دور رکھے، انتقام الہی کا شکار نہ ہونے پائے، عذاب الہی کا شکار نہ ہونے پائے، اس لیے اس نے جنت اور جہنم قرار دیا ہے۔ اپنی مرضی سے راہ ہدایت پر چلو تو جنت پہنچ جاؤ گے، اور اگر اپنی مرضی سے برے راستے پہ چلو گے تو دوزخ میں پہنچ جاؤ گے۔ جعل الثواب علی طاعته ووضع العقاب علی معصیتہ زیادۃ لعبادہ عن نقمتہ وحیاشۃ لہم الی جنتہ۔ اللہ نے چاہا کہ ہم سب کو، جتنی مخلوق ہے سب مخلوق کو، یعنی سارے انسانوں کو جنت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، مگر انسان اپنے برے اعمال سے دوزخ کا انتخاب کر لیتا ہے۔
واشہد ان ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ. ایک صلوات پڑھیں محمد. عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے عبد خاص اور اس کے رسول خاص ہیں. سماہ قبل ان اشتباہ. میرے بابا وہ ہیں کہ اس سے پہلے اللہ ان کو چننے سے پہلے ہی اللہ نے ان کا نام عالم میں، اس عالم میں کہ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، اللہ نے ان کا نام پہلے ہی سے منتخب کر لیا تھا. وَاصْطَفَاهُ قَبْلَ أَنِ ابْتَعَثَهُ. مبعوث ہونے سے پہلے میرے بابا کو اللہ نے چن لیا تھا. اِذِ الْخَلَائِقُ بِالْغَيْبِ مَكْنُونًا. عالم یہ تھا کہ ابھی ساری مخلوق غیب کے پردے میں تھی. دنیا میں کسی مخلوق کا وجود نہیں تھا، دنیا ہی نہیں تھی. اذ الخلائق بالغیب مکنونا وبستر الاحاویل مسونا. خوفناک پردوں کے پیچھے اللہ کی مخلوقیں چھپی ہوئی تھیں، پوشیدہ تھیں. اذ الخلائق بالغیب مکنونا وبستر الاحاویل مسونا وبنہایت العدم مقرونا. عدم کی انتہا میں یہ مخلوق تھی. پروردگار عالم نے ساری مخلوق کو اپنے علم غیب میں رکھے ہوئے تھا، پردے غیب میں رکھے ہوئے تھا. یعنی نہیں معلوم کہ کیا ہونا ہے دنیا میں. یہ تو دنیا پیدا ہوئی، آسمان و زمین کی خلقت ہوئی، اس کے بعد اشیاء پیدا کیے گئے، چاند و سورج پیدا ہوئے، نجوم و کواکب پیدا ہوئے. آپ یہی سب تو کہتے ہیں. جب آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہی تو کہتے ہیں حین لا سماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمرم. نہ آسمان کا وجود تھا، نہ زمین کا وجود تھا، نہ چاند کا وجود تھا، نہ کسی سورج کا وجود تھا، نہ کسی ستارے کا وجود تھا. نجوم و کواکب و نورانی اشیاء تو کائنات میں تھی ہی نہیں. یہ سب کے سب اہل بیت کے طفیل میں پیدا کی گئی ہیں. اس سے پہلے سب غیب میں، معلوم نہیں کہاں. پروردگار عالم نے یہ مصلحت دیکھی کہ انسانوں کی تخلیق ہونی چاہیے. اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تو دو مقصد سے پیدا کیا. عزیزو، انہی دو مقصدوں کو آج اس خطبے کی شرح میں بیان کرنا ہے اور اسی پہ مجلس تمام کرنی ہے. جناب زہرا کا ایک جملہ بی بی فرماتی ہیں ثم جعل الثواب علی طاعتہ. اللہ نے اپنی اطاعت پہ ثواب رکھا ہے. والعقاب علی معصیتہ ووضع العقاب علی معصیتہ. اور اللہ نے گناہ پہ، معصیت پہ عقاب کو رکھا ہے. یہی دو جملے آپ کی خدمت میں اس کی تشریح کرنا ہے، اسی کو ایکسپلین کرنا ہے، اسی کے بارے میں وضاحت کرنا ہے. پھر اگر موقع ملتا ہے تو دو چار جملے بی بی سلام اللہ علیہا کی ولادت سے متعلق عرض کریں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پہلا جملہ کہ پروردگار عالم نے ثواب کو اپنی اطاعت پہ رکھا ہے. آج جمعے کا دن جو گزر گیا، جمعے کا دن یہ امام زمانہ سے مربوط ہے. امام زمانہ سے جمعے کا دن
ہاں حضرت سے وابستہ ہے۔ وقت کا امام ایک جملہ ارشاد فرما رہا، اس پہ توجہ دیں۔ اور یہ حضرت نے خط بھیجا ہے، توقیع ہے۔ توقیع اس خط کو کہتے ہیں جس میں امام زمانہ کی سائن بھی، سگنیچر بھی ہو، ایسے خط کا نام رکھا جاتا ہے توقیع۔ جس پہ امام زمانہ کی دستخط ہو اس خط کا نام رکھتے ہیں توقیع۔ توقیع میں ہے، فرماتے وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ، اگر ہمارے چاہنے والے شیعہ، خدا ہمارے چاہنے والے شیعوں کو اپنی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ وقت کا امام فرما رہا ہے۔ اس کے بعد کا جملہ ہے یہ ہمارے شیعہ علی اجتماع من القلوب، اگر ان سب کے دل ایک ہو جاتے، سب کے دل ایک ہو جاتے، یہ فرق نہ ہوتا یہ تو غریب ہے، یہ تو امیر ہے، یہ تو فلاں پارٹی والے ہیں، یہ تو فلاں پارٹی والے ہیں، یہ سادات ہیں، یہ غیر سادات ہیں، یہ خواجہ ہیں، یہ غیر خواجہ ہیں، یہ فلاں کے ہیں، یہ فلاں کے ہیں، اگر یہ سب نہ ہوتا اور سب کے سب دل کے اعتبار سے ایک ہو جاتے۔ کچھ لوگوں نے ایک ہونے کی کوشش کی ہے اور کوشش ہو بھی رہی ہے، کر بھی رہے ہیں لوگ، کچھ جگہ کافی حد تک کامیاب ہے۔ جن جگہوں میں کامیابی حاصل ہوئی ہے انہی جگہوں میں سے ایک جگہ کا نام ہے ایران، جہاں پہ کافی حد تک کامیابی ہوئی ہے کہ دلوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اتنی کوشش کی گئی کہ کافی حد تک ایک پلیٹ فارم پہ لوگ آئے، اور جب ایک پلیٹ فارم پہ لوگ آئے تو وقت کے امام کی نظر میں ان کی کیا قیمت ہے یہ بھی عرض کریں گے، اور امام اول مولائے کائنات نے ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم بيمن اللقاء، لما تأخر عنهم يمن اللقاء۔ اگر ہمارے سارے چاہنے والے دلوں کے اعتبار سے یکجا ہو جاتے، کس طرح سے فی الوفاء بالعہد علیہم، اس عہد، اس وعدے کی بنا پہ جو اللہ و رسول اور ہمارے آباء و اجداد نے ان سے لیے ہیں، اس عہد و وفا، اس عہد پہ وفا پہ اگر پابند ہو جاتے دلوں کے لحاظ سے، لما تأخر عنہم، تو ان سے ہماری ملاقات میں تاخیر نہ ہوتی۔ تو ہمارے دل ابھی یکجا نہیں ہیں۔ دل اگر یکجا ہو جائے، اچھا اہل بیت تو ہمیشہ وعدہ لیتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں مل جل کر رہنا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا کہ یہ ہماری انجمن کا ہے، وہ فلاں کی انجمن کا ہے، یہ تو ان کا خطیب ہے، یہ تو میرے مولانا ہے، وہ تو فلاں کے مولانا ہیں، یہ میری انجمن ہے، یہ ان کے صاحب بیاض ہیں، اور اگر ان کی انجمن ہو رہی ہے تو ان کے انجمن والے جب ماتم کر رہے ہیں تو یہ انجمن والے کیوں ماتم کریں۔ اس طرح کی چیزیں جب ہونے لگیں گی تو دلوں کے اعتبار سے اجتماع نہیں ہوگا، دلوں کے اعتبار سے اتحاد و اجتماع نہیں ہوگا، پھر ہماری ملاقات میں تاخیر ہوگی۔ وَلَتَعَجَّلَتْ، اگر سب کے دل ایک ہو جائیں، وَلَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ
بمشاہدتنا علی حق المعرفت وصدقہا. ضرور اگر دل یکجا ہو جائیں تو ضرور ہماری زیارت، ہمارے مشاہدے سے یہ لوگ محروم نہیں رہیں گے اور ان کو ہماری زیارت کا شرف حاصل ہوگا، ہماری زیارت کی سعادت حاصل ہوگی. اور کما حقہ، اگر یقین کے ساتھ ایسے رہیں تب یہ بات ہے. اس کے بعد آخر فرماتے ہیں، وقت کا امام فرما رہا ہے کہ چونکہ ہمارے ہی چاہنے والوں کے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جب وہ ہماری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو ہمیں وہ اعمال پسند نہیں آتے، مما نکرہ، ایسے. تو علی سب سے پہلے ہم کو مولا اور علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پہ چل کر واقعاً شیعہ علی، شیعیان علی، شیعہ امام زمانہ، شیعہ ائمہ طاہرین بننا ہوگا. شیعہ علی ابن ابی طالب بننے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی، چھوٹے چھوٹے آداب کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. معلوم ہے کون ہے شیعہ؟ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام. ہاں، وقت کے امام کے پدر بزرگوار فرماتے ہیں کہ کون ہے شیعہ. ایک مثال دے رہے ہیں اور وہ مثال در حقیقت ایک واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ دو افراد مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک باپ تھا، دوسرا اس کا بیٹا تھا. مولا کائنات کے پاس آئے، مولا کے مہمان ہوئے. روایت کا جملہ سنیں. روایت میں یہ ہے کہ اجلسہما و اکرمہما، مولا نے ان دونوں کو اپنی مجلس میں خاص جگہ پر انہیں بیٹھایا. وَأَكْرَمَهُمَا، ان کی عزت کی. وَأَجْلَسَ فِي صَدْرِ الْمَجْلِسِ، اور صدر مجلس میں ان کے بیٹھنے کا انتظام کیا. اس کے بعد جَلَسَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، ان دونوں کے سامنے حضرت بیٹھ گئے. گفتگو کر رہے تھے. کھانے کا وقت ہوا، کھانا آیا، کھانا تناول کر لیا، سب نے کھانا کھا لیے. اب اس کے بعد مولا نے قمبر کو طلب فرمایا، اے قمبر، پانی اور تشت اور ایک تولیہ لے کر آؤ. قمبر گئے، پانی لے آئے ایک لوٹے میں، لکڑی کا لوٹا تھا، اور ایک تش لائے اور ایک تولیہ کپڑا لے کر آئے. مولا نے باپ سے یہ کہا کہ آؤ میرے پاس، تشت کے قریب آؤ، میں تمہارا ہاتھ دھلاؤں گا. وہ شخص قریب آیا، مولا نے لوٹا اٹھایا اور چاہا کہ پانی ڈالے. ایک مرتبہ وہ شخص ہٹ گیا. اس نے کہا کہ اے میرے آقا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. پھر زمین پر لوٹنے لگا. کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، خدا دیکھ رہا ہے، میرا آقا میرا ہاتھ دھلائے. میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا آقا میرا ہاتھ دھلائے. تو ایک جملہ فرمایا مولا نے فرمایا کہ اگر میرا چاہنے والا تواضع کی اس حد تک ہو جو تمہارے پاس ہے، خضوع خشوع، ہم اہل بیت کی معرفت اس حد تک ہو جو تمہارے پاس ہے، تو پروردگار عالم ہم جیسی ہستیوں کو تمہاری خدمت کے لیے ایک شرف عطا کرتا ہے.
یہ ہم تمہارے خادم نہیں ہیں، یہ بطور شرف اللہ نے تجھے شرف دیا ہے کہ مجھ جیسا انسان تمہارا ہاتھ دھلائے۔ فرمایا اخوک لا یتمیز منک، میں تمہارا بھائی ہوں اور بالکل مجھ کو اپنے سے الگ نہ سمجھنا۔ اس طرح سے یہ بتاؤ اگر یہ قمبر تمہارا ہاتھ دھلاتا تو کوئی اعتراض کرتے؟ کہا نہیں، کوئی اعتراض نہ کرتے۔ فرمایا بس یہی سمجھ لو ابھی، یہ تمہارے خلوص کا نتیجہ ہے کہ وقت کا امام تمہیں تمہارا ہاتھ دھلا رہا ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، ہاتھ دھلایا اور اس کے بعد اس کے بیٹے کو بلایا، بیٹے سے کہا بیٹے تم اپنے بابا کے ساتھ آئے ہو، یہ مناسب نہیں ہے کہ تمہارا بھی ہاتھ میں دھلاؤں، چونکہ پھر دونوں کا رتبہ برابر ہو جائے گا۔ باپ کا رتبہ بڑا ہے، بیٹے کا رتبہ اس سے کم ہے، لہذا باپ کا ہاتھ باپ دھلائے، وہ میں نے کر دیا۔ اے محمد حنفیہ، محمد حنفیہ کو بلایا، کہا فَلْيَصُبَّ الْعِبْنُ عَلَى الْعِبْنِ، بیٹا بیٹے کا ہاتھ دھلائے گا۔ محمد حنفیہ نے ہاتھ دھلایا، ہاتھ دھلانے کے بعد تولیہ سے اس کپڑے سے خشک کر دیا گیا۔ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من اتبع علیا علی ذلک فہو الشیعی حقا، جو ان آداب میں علی کی پیروی کرے وہ حقیقی شیعہ ہے۔ ہاں جی، تو پروردگار عالم نے اطاعت پر ثواب قرار دیا ہے، اس کی اطاعت جس کی اطاعت کو اللہ نے کہا میری اطاعت ہے، علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور اماموں میں جس امام کی اطاعت کی جائے اللہ کی اطاعت ہے۔ وقت کا امام بھی فرما رہا ہے کہ خدا بند عالم ہمارے شیعوں کو اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور یہ تو روزانہ کی دعاؤں میں بھی اگر آپ لوگ مفاتی کھول لیجئے، مفاتی میں بھی دعا ہے، ایک امام زمانہ کی دعا ہے، بہت سی دعا، ان میں سے ایک دعا یہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، معبود ہمیں اطاعت کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جہاں تو اور چیزوں کی روزی دیتا ہے اطاعت کی روزی بھی عنایت فرما۔ اللہم ارزقنا رزق سے ہے، پروردگارہ اطاعت کی روزی بھی ہمیں عنایت فرما، وبعد المعصیہ، اور گناہوں سے دور رہنے کی بھی روزی دے۔ تو دیکھا آپ نے، اب اگر کوئی اطاعت کرنے لگے، اطاعت کرتے کرتے اس قدر محبوب پروردگار بن جائے کہ وہ اگر کسی شے سے کہہ دے تو شے اس کی اطاعت کرنے لگتی ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، سلمان کے حالات پڑھیے، ابو ذر کے حالات پڑھیے، مقداد و عمار یاسر کے حالات پڑھیے، حکم دے دیتے تھے شے کو تو شے اپنی شکل کو بدل دیتی تھی، حکم دے دیتے تھے تو شے حرکت کرنے لگتی تھی۔ یہی تو سلمان نے کہا تھا، جو لوگ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، سلمان فارسی نے دکانداروں کو کچھ نہیں کہا، بٹکھرے کو حکم دے دیا، بٹکھرا ہی اٹھ کے اس کے سر پہ لگنے لگا۔ اس طرح سے چور چوری کر رہا تھا اور چوری عام تھی مدائن میں، کچھ نہیں کہا، ان سے نہیں کہا کہ چوری سے باز آ جاؤ، کتوں کو حکم دے دیا۔ ہاں، اب چوری بند ہو گئی، کیونکہ کتوں کو حکم دے دیا کہ حملہ کر دو، جسے چوری کرتے ہوئے دیکھو۔ شے پہ، اشیاء پہ ان کی حکومت ہو جاتی ہے، کائنات کے ذرے ذرے، اسی لیے اللہ فرماتا عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے
میری اطاعت کرو، میں تم کو اپنا نمونہ بنا لوں گا۔ اپنا نمونہ کیسے بنا لے گا؟ تقول لشیء کن فیکون، تم بھی کسی چیز سے کہو گے کہ ہو جا تو وہ شے ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ یہاں پر تاریخ اسلام میں جنگ خیبر میں ایک چادر پیغمبر کے پاس آئی، مال غنیمت میں سے آئی۔ اس کا تذکرہ، اس واقعے کو آپ کے سامنے بیان کر دوں اور یہ بتاؤں کہ پروردگار عالم کچھ لوگوں پر اتنا انعام و اکرام فرماتا ہے کہ ان کی اطاعت تو کائنات کے ذرے ذرے پر واجب ہے، وہ بھی اگر کسی شے سے کہتے ہو جا تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال ابھی یہاں پہ چونکہ یہ زہرائے مرضیہ سے مربوط ہے، ہاں جناب فاطمہ زہرا سے یہ مربوط ہے اطاعت کی منزل میں، لہذا آپ کی خدمت میں اس مثال کو پیش کرنا مناسب ہے کہ جس میں انہوں نے اطاعت پروردگار اس قدر کی کہ کائنات کے ذرے ذرے پر جناب زہرا کی اطاعت فرض ہو گئی۔ آج بھی معصومین کا یہ ارشاد گونجتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ میری جدہ ماجدہ وہ خاتون تھیں کہ اگر ان کا وجود نہ ہوتا کائنات اپنی جگہ پہ ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ علی معرفتہا دارت القرون الاولی، فاطمہ وہ ذات اقدس ہیں کہ ان کی معرفت پہ صدیاں گردش کرتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جنگ خیبر میں ایک چادر آئی جس کو قطیفہ کہا جاتا ہے۔ قطیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں حدیث میں۔ اتنی بہترین چادر تھی، اس چادر میں 1000 مثقال سونے کے تار استعمال ہوئے تھے۔ جب وہ چادر آئی تو ظاہر ہے کہ اس کو پیغمبر لیں گے یا پیغمبر جسے چاہیں گے اسے دیں گے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں اس چادر کو اس شخص کو دوں گا جو اللہ کو دوست رکھتا ہے اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ و رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو بہت سی گردنیں اونچی ہوئیں اور یہ توقع تھی کہ اللہ و رسول کو تو ہم دوست رکھتے ہیں اور اللہ و رسول بھی ہمیں دوست رکھتے ہیں، لہذا یہ چادر ہمیں ملے گی۔ ایک مرتبہ زبان رسالت پہ آیا این علی، علی کہاں ہیں؟ ہاں علی پیغمبر کے ساتھ سائے کی طرح ہوتے تھے، لیکن اگر سائے کی طرح ہوتے اور وہیں پہ دے دیتے تو فضیلت دب جاتی۔ وہاں پہ بھی اگر سائے کی طرح ہوتے اور پیغمبر چادر اٹھا کے علی کو دے دیتے تو فضیلت کہاں اجاگر ہوتی، لیکن علی وہاں نہیں تھے، اللہ کی مصلحت تھی کہ وہاں نہ رہیں۔ کہا آئینہ علی، علی کہاں ہے؟ عمار یاسر دوڑ کر گئے اور جا کے مولا کائنات سے فرمایا کہ پیغمبر آپ کو طلب فرما رہے ہیں۔ آپ آئے، اس وقت آپ نے فرمایا اے علی میں یہ چادر قطیفہ آپ کو دے رہا ہوں، چونکہ میں دلوں کے حالات سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں کہ سب سے زیادہ مخلوق میں اگر کوئی اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہے تو وہ آپ ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ اور رسول اگر کسی کو دوست رکھتے ہیں تو وہ آپ ہیں۔
اس وجہ سے یہ چادر آپ کو دی جا رہی ہے، یہ تحفہ ہے۔ مولا نے وہ چادر لی اور مدینے کے بازار میں، بازار کا نام بقی تھا، بقی دامی بازار میں گئے، سونار کو وہ چادر دی اور سونار سے یہ فرمائے کہ جتنے اس کے اندر دھاگے ہیں ان دھاگوں کو تم الگ کر لینا، اور الگ کرنے کے بعد پھر وہ دھاگے ہمیں دے دینا۔ چنانچہ اس نے الگ کیے، وزن کیا گیا تو 1000 مثقال دھاگے تھے۔ کون سے دھاگے تھے؟ یہ سونے کے دھاگے تھے۔ پھر آپ نے ان 1000 مثقال سونے کو فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد جو درہم و دینار ملے تھے، تمام فقرائے مدینہ، چاہے مہاجرین ہوں چاہے انصار ہوں، ہر ایک کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، ہر ایک کو تقسیم کر دیا، جو ضرورت مند تھے سب کو دے دیا، اور آخر میں خود علی کے لیے کچھ نہیں بچا۔ دوسرے دن پیغمبر نے مولا علی سے فرمایا، یا علی، وہ 1000 مثقال سونے جو اس کے اندر تھے، وہ چادر، تم آج دن میں ہمارے لیے غذا کا انتظام کرو۔ آج ہم لوگ آپ کے یہاں مدعو ہوں گے، اور کچھ صحابہ بھی میرے ساتھ ہیں، کیا آپ ہمیں دعوت نہیں دیں گے؟ روایت بتاتی ہے کہ مولا کے گھر میں کچھ نہیں تھا، مولا نے کچھ بچایا ہی نہیں تھا، لیکن مولا نے فرمایا کہ حضور تشریف لائیں۔ سرکار دو عالم گئے، ان کے اصحاب بھی گئے، اور اس کے بعد بیٹھے رہے۔ مولا کائنات تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور صحن خانہ میں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ صحن خانہ میں ایک بہت بڑا پیالہ رکھا ہوا ہے، جفنتن فیہا سرید تفور من المسک۔ دیکھا بڑا پیالہ ہے، اور اس میں گوشت اور ہڈیاں، اور اس طرح سے کہ جیسے ابل رہا ہو، اور مشک و عنبر کی خوشبو اس سے پھیل رہی تھی۔ آپ نے اس پیالے کو اٹھایا اور اسے لا کے خدمت رسول میں پیش کیا، پھر درمیان میں رکھا گیا۔ پیغمبر نے سب سے یہ فرمایا کہ تناول کرو۔ اس کے اندر سرید جس کے اندر روٹی پڑی رہتی، اس کے اندر روٹی بھی تھی، صرف کھانا تھا بس۔ سب نے کھایا، سیر و سیراب ہوئے۔ جب سیر و سیراب ہوئے تو اب سرکار دو عالم اٹھے اور جناب زہرا کے حجرے میں تشریف لے گئے، اور جا کے پوچھا، کیونکہ پیغمبر کو سب معلوم ہے، ایسا نہیں کہ پیغمبر کو پتہ نہیں کہ مولا کائنات نے کیا کیا، سب معلوم ہے۔ اس کے بعد آپ حجرے سیدہ میں تشریف لے گئے، فرمایا، بیٹی انا لکے ھذا، یہ رزق کہاں سے آیا، یہ روزی کہاں سے آئی؟ جواب دیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ فرمایا ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ اللہ نے بھیجا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، رزق عنایت فرماتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ تو پیغمبر نے فرمایا، الحمدللہ الذی لم یمتنی، حمد ہے پروردگار عالم کی کہ اللہ نے مجھے موت نہیں دی، یہاں تک کہ میں نے اپنی بیٹی میں وہ سارے معجزات دیکھ لیے جو مریم بنت عمران میں تھے، کہ پروردگار عالم ایک ایک خواہش ان کی پوری کرتا ہے۔ گھر میں مہمان ہیں،
اب ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بارگاہ پروردگار میں اگر یہ متوجہ ہو جائیں تو بس سارے مسائل حل ہو جایا کرتے ہیں۔ ہاں عزیزو، یہ ہیں زہرائے مرضیہ۔ اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرے تو وہ اس منزل تک ہو جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم کسی شے سے کہو گے کہ ہو جا تو وہ شے ہو جائے گی۔ اطاعت کی عظمت اتنی ہے، اگر کوئی اس منزل تک پہنچ جائے تو ہر شے پہ، خود حدیث قدسی میں ہے، اے میرے بندے میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، اجعلک مثلی، میں تمہیں اپنا نمونہ بنا دوں گا۔ ہاں عزیزو، یہاں پر چھوٹی سی بات اور پھر ربط مسائل کا، کہ ہم لوگ کل کے کل اگر دل کے اعتبار سے آپس میں متفق ہو جائیں تو یاد رکھیں پروردگار عالم نے انہی کے لیے فرمایا ہے کہ جنت کے لیے یہ پیدا کیے گئے ہیں۔ خود وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے ملنے آئیں گے، تم ہماری زیارت کو تڑپ تو رہے ہو، اگر یہ سارے کام انجام دینے لگو، دلوں کے اعتبار سے متفق ہو جاؤ، تم میں تفریق نہ رہے کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں گروہ سے وابستہ ہے، یہ تو سید ہے، یہ تو غیر سید ہے، یہ تو بہت نیچا ہے، یہ بہت اونچا ہے، اس طرح سے نہ ہو۔ دلوں میں ایک جا، دلوں میں یکجہتی، دل ایک دوسرے کے قریب۔ ہاں عزیز، آئیے، ایک جگہ ایسی ہے جہاں دلوں میں یکجہتی کافی حد تک ہے، اور بھی ہو، کیونکہ پوری دنیا میں شیعہ پھیلے ہوئے، ان سب کا دل ایک جیسا ہونا چاہیے، اطاعت میں سب ایک، فرما برداری میں سب ایک، تقوی الہی سب اختیار کریں، خوف پروردگار سب کے دل میں ہو، اطاعت کے لیے سب مل کر کام کریں اور اطاعت کی طرف قدم بڑھائیں، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں کے لوگوں نے اہل بیت کو تسلیم کیا، اور اتنا تسلیم کیا کہ روایات نے تعریف کی، اور اس میں بھی زہرا کا، جناب زہرا کا کافی دخل ہے۔ اگر آپ لوگ توجہ دے رہے ہیں تو اس آخری بات کو عرض کرنے کے لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ صلوات پڑھیں تاکہ میں آگے بڑھ کر مسائل سے ربط کر دوں۔ ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے کتاب البلدان، فقیہ حمدانی کی ہے۔ اس میں ابو موسیٰ اشعری نے مولائے کائنات سے ایک سوال کیا، عرض کیا ہے میرے آقا، آپ کی زبان مبارک سے برابر کچھ جملے اس طرح کے سنتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کافی خرابی آنے والی ہے، جنگ، جدال، فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا بہت ہوگا، تو ذرا مجھے آپ بتائیے کہ اگر ایسا کوئی دور ہو اور اس میں میں ہوں، تو جب ہر جگہ فتنہ ہے، ہر جگہ فساد ہے، ہر جگہ لڑائی اور جنگ ہے، تو پھر کوئی پناہ کی جگہ بھی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی پناہ لینا چاہے کہ جا کے وہاں محفوظ رہے تو کوئی ہے جگہ ایسی؟ اسلم المواضع عند نزول الفتن وظہور السیف،
دنیا میں سب سے بہتر اور سالم جگہ کون سی ہے؟ جب فتنے نازل ہوں طرح طرح کے، جب طرح طرح کے حادثات ہوں، خوف کا عالم ہو، دہشت کا عالم ہو، انسان جنگ و جدال و لڑائی و جھگڑے میں گھرا ہوا ہو، کہاں پناہ لینے جائیں؟ جو بہترین جگہ ہو، سلامت رکھنے والی جگہ ہو، جہاں انسان محفوظ رہ سکے۔ تو آپ نے فرمایا اسلم المواضع و اسلم المدن، اس وقت سب سے سالم محفوظ جگہ اذا اضطربت خراسان، جب خراسان بھی اضطراب میں ہوگا، وخربت سجستان، اور سجستان میں بھی خرابی آئے گی، اور وہ تبرستان میں بھی فساد پھیلے گا۔ فَأَسْلَمُ الْمَوَاضِعِ يَوْمَئِذٍ قَصَبَتُكُمْ، اس وقت بہترین جگہ جہاں انسان سالم رہ سکتا ہے، اس جگہ کا نام ہے قوم، قصبۃ قوم، وَهِيَ تُسَمَّى الزَّهْرَا، اس شہر کا نام ہے زہرا، تسمى الزہرا، اس شہر کا نام، اس قصبے کا نام، قوم کا نام زہرا ہے۔ زہرا ہے، کیا ہے وہاں پہ؟ کیا ہوگا وہاں پہ؟ فرمایا یخرجون منہا خیر الناس ابن و امن و جدن و جدتن و امن و امتن، وہاں کے رہنے والے بہترین مخلوق ہوں گے، باپ کے لحاظ سے بھی نسل اچھی، ماں کے اعتبار سے بہترین، جد کے اعتبار سے بہترین، جدہ کے اعتبار سے بہترین، دادا و دادی و نانا و نانی کے اعتبار سے بہترین، اور چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے بھی بہترین ہوں گے۔ بہترین کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بہترین ہمارے یہاں نہیں ہیں، دلوں کے اعتبار سے یکجا ہوں گے، ان میں اتحاد ہوگا، وہ مل جل کر رہیں گے، سب کی نظر میں ایک بات ہوگی۔ سب دیکھیں، آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جس ایریے میں، جس علاقے میں، جس محلے میں عدالت رائج ہو جائے، انصاف رائج ہو جائے، ہر انسان انصاف پسند ہو، ایک ایسا ایریا ہو، فرض کیجئے ایک ایریا جس میں 50 آدمی رہتے ہیں، سب انصاف والے ہیں، اس ایریا میں جائیے، دین کی کوئی بات بیان کیجئے، فوراً ایکسیپٹ کر لیں گے، کریں گے ایکسیپٹ، کیونکہ تربیت ایسی ہوئی ہے۔ ایسی ہی تربیت کی بنیاد پہ وہ لوگ اچھے ہوں گے، باپ کے لحاظ سے، ماں کے لحاظ سے، دادا و دادی و نانا و نانی کے لحاظ سے، چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے اچھے لوگ ہوں گے۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، فیہا، اس جگہ میں یغتسل الرضا، میرا 8واں جانشین آئے گا، وہاں وہ غسل کرے گا، اس میں ایک چشمہ ہے جہاں جا کے وہ غسل کرے گا۔ معلوم ہے کون سی جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں کی مٹی کو لے کر عیسیٰ جائیں گے بیت المقدس، وہاں جا کر اس مٹی سے پرندہ بنائیں گے، اور پرندے سے کہیں گے حکم الہی سے پرواز کر، تو وہ پرندہ پرواز کرنے لگے گا۔ اس زمین میں یہ خصوصیت موجود ہے، فیہا عصا موسیٰ وخاتم سلیمان، اس میں موسیٰ کا عصا بھی موجود ہے، جناب سلیمان کی انگشتر بھی موجود ہے، وکبش ابراہیم، ابراہیم کا گوسفند بھی وہی ہے۔ عزیزو، آج اس مجلس میں اس بات کے تذکرے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ یہ صفت اہل بیت کی تعلیم کے قبول کرنے کے بعد ہم سب کا دل ایک ہو جائے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ اگر یہ چیز حاصل ہو جائے گی تو جناب زہرا جو فرماتی ہیں کہ پروردگار عالم نے
جنت کو اس لیے قرار دیا ہے تاکہ لوگ اطاعت کر کے اس کی طرف آئیں. ثم جعل الثواب علی طاعتہ، اللہ نے اپنی اطاعت پہ ثواب رکھا ہے. ایسے لوگ جو اطاعت میں یکجا ہوں اس کی مثال کم ملتی ہے. ہاں عزیزو، بس میں نے اپنی گفتگو تمام کر دی. ہاں عزیزو، لیکن آئیے مدینے میں آئیے. خود مدینے میں 4 سے زیادہ، بعض روایت 4 تک بتاتی ہیں صرف، کہ 4 سے زیادہ نہیں ہیں جو مکمل اطاعت پہ آمادہ ہر وقت. ہاں سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار، بعض روایتوں میں زبیر. ہاں عزیزو، کوئی نہیں. منبر رسول پہ حاکم بیٹھا ہوا ہے اور رسول ہی کے خلاف حدیث گڑھ رہا ہے. کوئی مجمع میں نہیں جو اس کو رد کر سکے. زہرائے مرضیہ گئیں، خطبہ دیا، لیکن ایک بھی شخص متاثر نہ ہوا کہ بی بی آپ کا حق آپ کو ملے گا، ہم کھڑے ہوں گے، ہم دلوائیں گے. ہاں عزیزو، جناب زہرائے مرضیہ روایت بتاتی ہے کہ بعد وفات رسول ہر لمحہ آپ کے لیے مصیبت بنا رہا. روایت بتاتی ہے جسم گھلتا چلا جاتا تھا اور آپ اپنے سر پر ایک پٹی باندھ لی تھی. ناوہلت الجسم منحدت الرکن، اعضاء و جوارح کمزور ہو گئے تھے. کیا عمر تھی؟ 18 سال عمر تھی. ہاں عزیزو، اس 18 سال میں کیا کیا مصیبتیں پڑی. بی بی نے ایک مرتبہ علی کو بلایا. اے علی، کیا میں نے پوری زندگی میں آپ کی کسی بات کا انکار کیا ہے؟ کیا میں نے کہیں اطاعت سے گریز کیا ہے؟ ایک مرتبہ مولائے کائنات فرماتے ہیں بالکل نہیں، انت عالم باللہ، ارے سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والی آپ ہیں، معرفت خدا میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں. ایک مرتبہ فرمایا ہے اے ابو الحسن، میں نے عرب کے دستور کو دیکھا ہے. عرب لوگ مرنے کے بعد اپنے گھر کی خواتین کو ایک تخت پہ لٹا کر قبرستان لے جاتے ہیں. مجھے یہ طریقہ پسند نہیں ہے، آپ میرے لیے تابوت بنوا دیجئے گا. ہاں عزیزو، تابوت بنایا گیا. آپ نے وصیتیں بھی کی، لیکن وصیتوں میں ایک وصیت جو دل دہلانے والی ہے، وہ وصیت یہ تھی، اے علی مجھے رات میں غسل دیجئے گا. اے علی مجھے رات میں کفن پہنائیے گا. اے علی مجھے رات میں دفن کیجئے گا. ہاں عزیزو، یہ وصیتیں کی. اب اس کے بعد حسنین کو بلایا. اے میرے پیارے بیٹو، بتاؤ تمہارے جد کہاں ہیں؟ تمہارے جد کہاں ہیں جو تمہیں دوش پر لے کر مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے؟ اے میرے بیٹو، میں اپنے بابا کے پاس جانے والی ہوں. ہاں عزیزو، زہرائے مرضیہ رخصت ہونا چاہ رہی ہیں. عزیزو، وصیتیں تمام ہوئی. ایک مرتبہ اسما سے فرمایا میں حجرے میں جا رہی ہوں، اگر ذکر الہی کی آواز سنتی رہنا تو سمجھ لینا کہ زہرا زندہ ہے. ہاں عزیزو، لیکن جب
جب جب آواز نہ آئے تو مجھے آواز دینا، اگر میں جواب نہ دوں تو سمجھ لینا دختر رسول دنیا سے چلی گئی۔ ہاں عزیزو ایسا ہی ہوا، آسمان نے ایک مرتبہ ذکر کی آواز نہیں سنی، آواز دی یا ام الحسن والحسین، اے حسن حسین کی ماں، آواز دی اے بنت رسول خدا، لیکن کوئی آواز کا جواب نہ آیا۔ قریب گئی، معلوم ہوا بی بی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ ہاں عزادارو، یہ جناب زینب کا ایک چھوٹا سا عمل عزیزو اس وقت اپنی ماں کے سرانے، ماں کے سینے سے لپٹی ہوئی عزیزو اس وقت اپنی ماں کو نہیں چھوڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری کہ حسن حسین آ گئے، شہزادے آئے، بہن سے پوچھتے ہیں بہن میری ماں کو کیا ہوا؟ عزیزو ہر ایک مرتبہ ماں کے سینے سے لپٹ جاتے ہیں اور لپٹ کر بہن کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہاں عزیزو ایک روایت بتاتی ہے لقد حنت وانت، ارے حسنین اس قدر لپٹے رو رہے تھے کہ آواز غیبی آئی، اے علی حسن اور حسین کو ہٹا لیجئے۔ عزیزو بس کیا تھا، حسن حسین کو ہٹایا۔ عزیزو بس ایک دو جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ میرے آقا نے وہی انتظام جو رات کی تاریکی کی وصیت تھی کی، لیکن تاریکی میں ایک چھوٹی بچی بھی چلی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ امام حسن سے پوچھا، بیٹے یہ تابوت کے نیچے سایہ کس کا نظر آ رہا ہے؟ فرمایا بابا کوئی نہیں، چھوٹی بہن زینب ہے۔ آزادارو ایک مرتبہ فرمایا اپنی بہن سے کہو ابھی نکلنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ آزادارو زینب کو واپس پلٹایا گیا۔ میں کہوں گا اے میرے آقا، عصر عاشور کو اگر آپ میدان کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ اب کوئی نہیں، نہ احباب میں کوئی ہے، نہ عزہ میں کوئی ہے، نہ انصار میں کوئی ہے۔ ارے اب کون جائے جو حسین کی خبر لے کر آئے؟ آزادارو اب کیا ہوا؟ وہ منزل ایک مرتبہ زینب کے کان میں یہ خبر پہنچی کہ میرا ماں جایا ذوالجناح سے زمین پر آ گیا ہے۔ آزادارو جلدی سے دوڑے خیمے سے باہر نکل کے ایک مقام پر پہنچی جسے تلہ زینبیہ کہا جاتا ہے۔ تلہ زینبیہ پہ آ کر کھڑی ہو گئی، بھائی کو دیکھا اور ایک مرتبہ عمر سعد سے فرمایا، اے عمر سعد میرا ماں جایا ذبح کیا جا رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ آزادارو میری شہزادی جناب زینب دیکھتی رہ گئی اور دیکھتے ایک مرتبہ فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین